بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں میرا ہر ایک بھائی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ میں یونیورسل کالج سے آپ کی خدمت میں FON یونٹ نمبر 1 پیش کرنے جا رہا ہوں، نرسنگ کا پہلے سمیسٹر کا پہلا یونٹ۔ میں پہلے آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نرسنگ میں انشاءاللہ آپ نرسنگ میں آگے جا کے بہت کامیابی حاصل کریں گے اور ایکسپیرینس تجربے حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اچھا GPA حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا ہے، صرف پاس نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کریں گے، اچھا GPA حاصل کریں گے۔ اور اچھا GPA حاصل کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا، تھوڑا سا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ کلیئر کریں گے اور آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو چیپٹر کمپلیٹلی کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں میں آپ کو صرف سلائڈ نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ MCQs کس طرح آتے ہیں KMU کے پیپر میں اور آل پاکستان نرسنگ کے پیپر میں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جائیں گے اور خوب پڑھیں گے۔ تو دوستوں، پہلا یونٹ ہے FON کا، تو آئیے کورس اس چیپٹر کی آؤٹ لائن کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کورس آؤٹ لائن ہے یونٹ نمبر 1 کا، ہسٹری آف ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ، سمری آف اینشینٹ کلچر، پہلے زمانے میں نرسنگ کے بارے میں کیا خیالات تصور کیا جاتے تھے، سائڈ آف ہیلتھ کیئر اینشینٹ کلچر، اسلام اینڈ نرسنگ، اسلام کیا بتاتے ہیں ہمیں اور نرسنگ اس کے بارے میں ان دونوں میں کیا فرق ہے، دی فاؤنڈر آف نرسنگ، نرسنگ کا فاؤنڈر کون ہے، پہلا کون تھا، اور ماڈرن فاؤنڈر کون ہے۔ تو MCQs اس کے بارے میں آئیں گے، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، نرسنگ ان مغل پیریڈ میں نرسنگ کے بارے میں لوگ کیا خیالات کیا کرتے تھے اور نرسنگ مغل پیریڈ میں کیا خدمات دیے تھے، کون سے نرس نے مغل پیریڈ میں اپنے خدمات انجام دیے تھے۔ تو یہ MCQs اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نرسنگ ڈیفائنڈ بائی ڈفرینٹ اسکالر، مختلف قسم کے ڈیفینیشن نرسنگ کے بارے میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ڈیفینیشن آف نرسنگ بائی WHO اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں، اس کا نظریہ کیا ہے نرسنگ کے بارے میں، ٹائپس آف نرسنگ ایجوکیشنل پروگرام اور ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کے ایک ٹاپک کے بارے میں MCQs بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے، آبجیکٹیو ہم نے پڑھے کہ اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ ہسٹری آف نرسنگ، پہلا ٹاپک 26 سلائیڈ ہے، پہلا ٹاپک ہسٹری آف نرسنگ۔ اوکے، تو ورڈ نرس کہاں سے آیا؟ یہ ایک لیٹن ورڈ ہے جو نیوٹرار سے آیا ہے، یعنی کہ کھلانا، نیوٹریشن دینا، نیوٹریشن سے آیا ہے، لیٹن ورڈ ہے نیوٹرار، یہ آ سکتا ہے۔ اور 16 سینچری میں کیا تصور کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، دی پرسن ہو کیئر فار انفیم، یعنی کہ جو بیمار کو اپنے خدمات دیتے ہیں، بیمار کا خیال رکھتے ہیں، یہی آئے گا MCQs میں۔ فرام دی ارلیسٹ ٹائم موسٹ کلچر پروڈیوس اے اسٹریم آف دی نرسنگ ڈیڈیکیٹڈ ٹو سرو آن ریلیجن پرنسپل، یعنی کہ مذہب میں جو پڑھایا جاتا ہے، جو خدمات جو سکھائے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اپنے خدمات دیتے ہیں، تو نرس وہی تصور کیا جاتا تھا۔ بوتھ کرسچنزم اینڈ مسلم ورلڈ جنریٹڈ اے اسٹریم آف ڈیٹیکٹڈ نرس فرام دیئر ارلیسٹ ڈے۔ In Europe, before the foundation of the modern nursing, Catholic nuns and the military often provide nursing-like services. It took until the 19th century for the nursing to become a secular profession. یعنی کہ کرسچن اور مسلم دنیا کے لوگ نرسنگ مختلف قسم کی علم رکھتے تھے مذہب کے بیس پر، اور یورپ میں بیفور دی ماڈرن نرسنگ ایک ایرا ہے، یہ ماڈرن ایرا ہے۔ یورپ میں ماڈرن نرسنگ سے پہلے کیتھولک ننس، یہ عیسائیوں کے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اینڈ دی ملٹری، یعنی کہ مذہب کے ماننے والے لوگ اور ملٹری جو افواج ہوتے ہیں وہ سروس پرووائڈ کرتے تھے، لوگوں کو خدمات دیا کرتے تھے۔ اٹ انٹل لک 19th century for the nurse to become a secular، 19th century میں یہ ایک سیکولر پروفیشن بن گیا ہے، یعنی کہ یہ بھی آ سکتے ہیں MCQs میں، کون سے سنچری میں یہ ایک پروفیشن بن گیا، لوگ اس کے بارے میں سیکھنے لگے، اسکولوں میں جانے لگے، نرسنگ اسکولوں میں اور کالج میں، یونیورسٹی میں جانے لگے اس مہارت کو سیکھنے کے لیے۔ تو یہ بھی MCQs آ سکتا ہے۔ پہلا MCQs نیوٹرار سے آیا ہے، یعنی کہ نیوٹریشن، کھلانا، اور 16 سینچری میں پرسن ہو کیئر فار دی انفرم، جو بیمار کو انفرمی بیمار کو خدمت دیا کرتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ مذہب کے بیس پر جو لوگ
دوسروں کو خدمات دیا کرتے تھے، وہ نرس کہا جاتا ہے اسے، اور 19 سینچری میں یہ ایک پروفیشن بن گیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ MCQs ہے اس ٹاپک کی ہسٹری میں. آگے چلتے ہیں. Ancient cultures. About 100 BCE, Charaka Samhita was written in India, stating that good medical practice required a patient, physician, nurse, and medicine, with nurse required to be knowledgeable, skilled at preparing formulation and dosage, sympathetic toward everyone, and clean. اس میں صرف امپورٹنٹ MCQs جو ہے، چراکا سمہیتا ایک بک ہے، چراکا سمہیتا نے ہی لکھا ہے، رائٹر بھی اسی نام پر ہے. انڈیا میں یہ بک لکھا گیا ہے، رائٹر بھی انڈیا کا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گڈ میڈیکل ایک اچھا طبی معائنے کے لیے ایک پیشنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، فزیشین کا، نرس کا، اور میڈیسن کا. اور وہ نرس جو نالجبل ہو، اسکلفل ہو، اور سمپیتھیٹک ہو دوسروں کے لیے. تو اس میں امپورٹنٹ MCQs یہی ہے کہ چراکا سمہیتا رائٹر ہے انڈیا کا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے. تو یہ سمپل ورڈز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کنسیپٹ کہ آپ صرف آپ نے یہ یاد کرنا ہے. تو آگے چلتے ہیں. بلیف ان ایول اسپرٹ اسٹارٹنگ بائی دی ایجپٹن. یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایول اسپرٹس یعنی کہ جو بیمار ہوتا تھا اس کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات لوگ رکھتے تھے. یہ ایجپٹن سے اسٹارٹ ہوا ہے. یہ بلیف صرف اچھے اور بدی پر یقین رکھتے تھے، تو یہ ایجپٹن سے اسٹارٹ ہوا تھا. ایول اسپرٹ اسٹارٹ بائی دی ایجپٹنس. بیسک نرسنگ پریکٹس ایگزسٹ بائی دی ہیبریوز. بیسک نرسنگ پریکٹس یعنی کہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ بیسک نرسنگ پریکٹس کہاں سے شروع ہے؟ یہ ہیبریوز سے. ہیبریوز کون ہوتے ہیں؟ یہ جیوز، یہودی. یہاں سے بیسک نرسنگ پریکٹس کا سٹارٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ ٹو ہائیجین انٹروڈیوس بائی دی چائنیز. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہائیجین یعنی کہ صفائی کا خیال رکھنا. چائنیز 1000 BCE، یہ بہت پرانی بات ہے. یہ چائنیز لوگوں کا خیال ہے کہ صفائی کا خیال رکھتے تو بیمار بھی لوگ نہیں ہوتے، اور جب بیمار ہوتے تو وہ صحت یاب ہوتے ہیں. تو یہ چائنیز لوگوں کا کنسیپٹ تھا. Ancient Indian developed civilized nursing for the first time in Dash in 1500 BC. Ancient Indian developed civilized nursing for the first time. یہ فرسٹ ٹائم انڈیا میں جو سویلائز نرسنگ جو ڈیولپ ہوا وہ 1500 BC میں، یعنی کہ آیورویدک ٹریٹمنٹ، مائنر سرجری انٹروڈیوس. آیورویدک ٹریٹمنٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو انڈیا میں ابھی بہت مشہور ہے. یہ میڈیسن کے علاوہ ہوتا ہے، اس میں مساج ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، اور یہ نیچرل ہوتا ہے. یہ انڈیا کا اپنا ٹریٹمنٹ ہے. اور چھوٹی سی سرجری یہ فرسٹ ٹائم 1500 BC میں اسٹارٹ ہوا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. چلو آگے چلتے ہیں. In 18 and 19th century, the nursing education and the modern nursing practice was enhanced by the Florence Nightingale. یہ آپ نے اگر آپ ایک نرس بننا چاہتے ہو تو آپ کو فلورنس نائٹنگل کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. تو آگے اس پر ڈیٹیل انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو چلے آگے چلتے ہیں. اسلام اینڈ نرسنگ. اسلام اینڈ نرسنگ جیسے کہ ہم نے آؤٹ لائن میں پڑھا تھا چیپٹر کے بیسک، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام کا پہلا نرس کون تھا؟ In Islam, nurse provide health care service to patient families and communities as a manifestation of the love for Allah and Muhammad. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام اس کے بارے نرس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ اسلام میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر دوسروں کی خدمات کی جاتے ہیں یا خدمات دوسروں کو دی جاتے ہیں صرف فار دی لو آف اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے. دی نرسنگ پروفیشن از ناٹ نیو ٹو اسلام. یہ ایک نرسنگ پروفیشن یہ اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نرسنگ اسلام ہمیں دوسروں کو خدمات اور دوسروں کو ویلیو دینے میں پہلے ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے. اسلامک ٹریڈیشن انکلوڈ سمپتھی فار دی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹوورڈ دوز ان نیڈس. اسلامک ٹریڈیشن جو اسلام ہمیں یعنی کہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے. دس پرسپیکٹو اینڈ ہیڈ ایمبرڈ ڈیورنگ دی ڈیولپمنٹ آف اسلام از اے ریلیجن، کلچر اینڈ سویلائزیشن. تو یہی بات دوبارہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے
جو نرسنگ دوسروں کو خدمات دینا یہ اس کا بیسک بنیادی چیز ہے، یہ کلچر ہے، سویلائزیشن ہے. آگے چلتے ہیں. ایسٹ مسلم نرس، یہ ایمسکیوز بار بار آتا ہے. ان دی ارلی 7th century رفیدہ بنت سعد، امپورٹنٹ ایمسکیوز ہے اس چیپٹر کا. آلسو نون ایز رفیدہ اسلامیہ، یہ رفیدہ الاسلامیہ بھی آ سکتا ہے، رفیدہ بنت سعد بھی. بیکم واٹ از ناؤ ڈسکرائب ایز دا فرسٹ مسلم نرس، یہ پہلا مسلم نرس ہے. اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں. لرن ہر میڈیکل اسکلز فرام ہر فادر ٹریڈیشنل ہیلر. یہ بھی آ سکتا ہے کہ رفیدہ بنت سعد یا رفیدہ اسلامیہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ فادر سے، اپنے بابا سے سیکھا. آفٹر شی ہیڈ لیڈ اے گروپ آف دی وومن ٹو ٹریٹ دی انجر فائٹر آن دی بیٹل فیلڈ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بی اپون ہم، جنگوں میں لوگ زخمی ہوا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ ان کو اپنی خدمات دیا کرتی تھی، یعنی کہ ان کا علاج کیا کرتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیو ہر پرپیشن ٹو سیٹ اے ٹینٹ نیئر دی مدینہ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے. مدینہ ماسکن ٹو پرووائڈ ٹریٹمنٹ اینڈ کیئر فار دی ایل اینڈ دی نیڈی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ساتھ ایک خیمہ لگوایا اور ان کو وہاں چیزیں پرووائڈ کر دی تاکہ دوسروں لوگوں کو رفیدہ الاسلامیہ علاج دیا کرے. تو مدینہ میں وہاں پر خیمہ لگوایا اور وہاں پر یعنی کہ ایک میڈیکل ایک ہسپتال بنایا تاکہ لوگوں کو اپنی خدمات دیا کرے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے. آگے چلتے ہیں. فاؤنڈر آف دی نرسنگ، ابھی امپورٹنٹ ایمسیکیوز میں یہی ہے کہ فلورنس نائٹنگیل دی فاؤنڈر آف دی ماڈرن نرسنگ ہے. فلورنس نائٹنگیل بورن آن کہاں اس کی پیدائش ہوئی؟ آن May 12, 1820 became a nurse at a time when the profession was considered a degrading occupation and hospitals were cesspool of this disease. یہ وہ زمانہ تھا کہ نرسنگ کے بارے میں نرسنگ کو بہت کم اہمیت دی جاتی تھی، یعنی کہ نرسنگ پروفیشن کو، اور ہاسپٹل کے بارے میں بہت کم خیال رکھتے تھے. تو فلورنس نائٹنگیل انہوں نے بہت کام کیا. Florence Nightingale was one of the pioneers in the establishing the idea of the nursing school from her base at the Thomas Hospital, London in 1860, when she opened the Nightingale Training School for the nurse, now part of the King College London. Important MCQs ہے. یہ ایک پائنیئر ہے، شروعات انہوں نے کی ہے نرسنگ اسکول کی، اور وہ بھی تھامس ہاسپٹل لندن ان 1860 میں، جب انہوں نے نائٹنگیل ٹریننگ اسکول فار دی نرس یہ کہاں کھولا؟ یہ لندن میں، جو ابھی کنگ کالج لندن کا ایک حصہ ہے. بہت امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے، بہت امپورٹنٹ. یہ ان کا پکچر ہے. نرسنگ لیڈرز، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو ابھی اس کے بارے میں ایک ایک کو پڑھتے آگے. فلورنس نائٹنگیل واز اے ٹرولی انسپائرنل نرس. یہ ایک بہت انسپائریشنل موٹیویشنل نرس تھی جو لوگوں کو اپنی خدمات دیا کرتی تھی. فلورنس نائٹنگیل واز بورن ان فلورنس، جیسے کہ ان کا نام ہے، یہ فلورنس میں پیدا ہوئی، اٹلی، آن 12 مئی 1820. ہر فادر واز اے ویلتھی لینڈ اونر. ان کے جو باپ تھے وہ خود بھی بہت جائیداد رکھتے تھے. ایٹ دا ٹائم وین دی فلورنس واز بورن مینی گرلز ڈڈ ناٹ ریسیو اینی ٹائپ آف ایجوکیشن. فلورنس نائٹنگیل کے زمانے میں کوئی اس طرح کالج یا اسکول نہیں ہوا کرتا تھا، اور ان کے جو ان کے زمانے میں جو عورت ہوا کرتی تھی کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی. فلورنس واز ویری لکی بیکاز آف ہر فادر. ان کے باپ کی وجہ سے وہ بہت خوش قسمت تھی، کیونکہ بلیو دیٹ آل وومن شوڈ ریسیو ان ایجوکیشن. ہی ٹاٹ فلورنس اینڈ her sister a variety of education regarding from the science and mathematics to history and philosophy. یعنی کہ فلورنس نائٹنگیل بہت خوش قسمت تھی جو ان کے بابا یہ خیال رکھتے تھے کہ لڑکیوں کو بھی ضرور ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. اور انہوں نے اب اس کے والد نے فلورنس اور فلورنس کے سسٹر کو دونوں کو سائنس اور میتھمیٹکس بھی پڑھایا، ہسٹری بھی پڑھائی ان کے والد صاحب نے. ایز فلورنس گریو اب شی ڈیولپ انٹرسٹ ان ہیلپنگ ادرس. جب فلورنس عمر کے ساتھ ساتھ
انہیں پتہ چلا کہ دوسروں کو خدمت دینے میں بہت اچھا لگتا ہے، یعنی کہ اپنا پیشن مانا. شی کیئر فار دی سک پیٹس اینڈ سروینٹ وین شی ہیڈ ٹو چانس. جب بھی ان کو ٹائم ملتا تو وہ اپنے کتوں کو یعنی کہ مال مویشیوں کو خدمات دیا کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی. یہاں سے ان کا پروفیشن کا پتہ چلا کہ مجھ میں تو یہ ٹیلنٹ ہے. تو آگے چلتے ہیں، یہ امپورٹنٹ MCQs ہے جو ابھی ہم نے پڑھے. In 1854 she went to Crimean War with 38 women where within 6 months death rate cut in half. یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کون سے جنگ میں، کرائمین جنگ میں کتنے عورتوں کے ساتھ، 38 وومن کے ساتھ کتنے دن تک، 6 ماہ تک جو ڈیتھ ریٹ تھی، جو ریٹ تھی، جو مرنے والے لوگ تھے ان کے ڈیتھ ریٹ ہاف ہو چکی تھی، مطلب ہاف بچ گئے، مطلب کہ 50 مرتے تھے تو 25 مرنے لگے، تو ان کے خدمات کی وجہ سے. شی رونڈ ایٹ نائٹ ود لیمپس ہینس کال لیڈی آف دی لیمپ. امپورٹنٹ MCQs ہے، ان کو لیڈی آف دی لیمپس بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیماروں پر چکر لگاتی تھی رات کو لیمپ کے ساتھ، تو اس کو لیڈی آف لیمپ کا نام دیا گیا. اتنی خدمات دیا کرتے لوگوں کو. روڈ ٹیکسٹ بک آن نرسنگ، بہت سی کتابیں بھی لکھ چکی ہے یہ. روڈ فیمس نوٹس آن نرسنگ، سم آف دی ہر آئیڈیا آر اسٹل ویل ٹوڈے. ابھی تک ان کے جو خیالات تھے پڑھایا جاتا ہے اسکول اور کالجوں میں. تو یہ اس لڑائی میں بھی امپورٹنٹ MCQs ہے. کون سے لڑائی میں؟ وار میں، کرائمین وار میں 38 وومن کے ساتھ 6 ماہ میں ڈیتھ ریٹ ہاف ہو گئی، اور اس کو لیڈی آف لیمپ بھی کہا جاتا ہے. بک بھی لکھے گئے. تو آگے چلتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے. کلارا باٹون، جیسے کہ ہم نے آگے پہلے کہا تھا کہ کلارا باٹون کے بارے میں پڑھیں گے، یہ بھی امپورٹنٹ اس کے بارے میں. یہ ایک ٹیچر تھی، اسکول ٹیچر، اور یہ ہو والنٹیئرڈ ایز اے نرس ڈیورنگ دی امریکہ سول وار. سول وار میں بھی خدمات دی چکی ہے. باٹون از نوٹڈ فار ہر رول ان اسٹیبلشنگ دی امریکہ ریڈ کراس. تو یہ امریکہ ریڈ کراس میں بھی اپنا وہ اپنا وہ رول رکھتی ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک اسکول ٹیچر تھی اور ایز اے نرس کام کیا ڈیورنگ دی امریکن سول وار میں. لائلین ورلڈ، اٹ از کنسیڈرڈ دی فاؤنڈر آف دی پبلک. یہ بہت امپورٹنٹ، فلورنس نائٹنگیل کے بعد یہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ فاؤنڈر آف دی PHN پبلک ہیلتھ نرسنگ کون ہے؟ لائلین ورلڈ. شی آفر ٹرین نرسنگ سروس ٹو دی پور. غریبوں کی خدمات کیا کرتی تھی. PHN کا فاؤنڈر کون ہے؟ لائلین ورلڈ. مول پیریڈ اینڈ نرسنگ. ابھی مول پیریڈ اور نرسنگ کے بارے میں پڑھیں گے. مہم، یہ امپورٹنٹ MCQ، تھرڈ امپورٹنٹ MCQs. مہم، اے گریٹ لیڈی سرو ایز اے ویٹ نرس آف دی کنگ اکبر ان مغل امپائر. مغل امپائر میں مہم نے اپنے خدمات دیے. یہ امپورٹنٹ MCQs ہے. مہم، اے گریٹ لیڈی سرو ایز اے ویٹ نرس. کنگ اکبر کے زمانے مغل امپائر میں مہم نے اپنے خدمات انجام دیے تھے. امپورٹنٹ MCQs ہے. آپ ورڈز پر توجہ نہ دیں کہ اس ورڈ میں کیا کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. صرف آپ کنسیپٹ کو کلیئر کریں. مہم کے بارے میں آپ نے پڑھا، پہلی اسلامک نرس کے بارے میں آپ نے پڑھا، فلورنس نائٹنگیل کے بارے میں آپ نے پڑھا، اور دوسری لیڈی کے بارے میں PHN کے فاؤنڈر کون ہیں ان کے بارے میں آپ نے پڑھا. آپ کنسیپٹ پہ فوکس کیا کریں MCQs پر. شی نرس دی سولجر ود کازولیٹائٹس ڈیورنگ دی وار ان انڈیا اینڈ افغانستان. دوسرے امپورٹنٹ MCQs اس سلائڈ کا، جو انڈیا میں اور افغانستان میں جو لڑائی ہوئی تھی انہیں بھی وہاں بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دیے تھے. امپورٹنٹ MCQs ہے. آگے جاتے ہیں. نرسنگ ڈیفینیشن. فلورنس نائٹنگیل، دی ایکٹ آف دی یوٹیلائزنگ دی انوائرمنٹ آف دی پیشنٹ ٹو اسسٹ ہیم ان ہز ریکوری. فلورنس نائٹنگیل ماڈرن فاؤنڈر ہے. فلورنس نائٹنگیل، یہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. ان کے خیال سے MCQs میں آ سکتا ہے وہ جب بھی کوئی پیشنٹ کو کوئی بیماری سے ریکوری میں مدد دیتا ہے تو وہ نرس کہلاتا ہے. یہ فلورنس نائٹنگیل کی تھی. امپورٹنٹ MCQs ہے ڈیفینیشن ان کے خیال میں. دوسرا ڈیفینیشن اور MCQs. ورجینیا ہینڈرسن، دی یونیک فنکشن آف دی نرس to assess the individual sick or well in performance of those activities contribution to health or peaceful death. اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ پیسفل ڈیتھ، یعنی کہ وہ بندہ نرس کہلاتا ہے جو ایک شخص کو
چاہے وہ بیمار ہو یا صحت یاب ہو، ان کو خدمات دیتے ہیں ان کو پیسفل ڈیتھ دینے میں، یعنی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو ان کو خدمات دیے جاتے ہیں، چاہے بیمار ہو یا صحت یاب ہو، تو ان کو جو خدمات دیا جاتا ہے کسی سے، وہ نرس کہلاتا ہے۔ ورجینیا ہینڈرسن، یہ بھی امپورٹنٹ ایگزیکیوز ہے۔ پیسفل ڈیتھ اس میں امپورٹنٹ ایگزیکیوز۔ آگے جاتے ہیں۔ نرس ڈیفائن بائی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، امپورٹنٹ کیا خیال رکھتی ہے WHO نرسنگ کے بارے میں؟ نرسنگ از اے پروفیشن ود ان ہیلتھ کیئر سیکٹر فوکس آن دس کیئر آف دی انڈیویژول فیملیز کمیونٹیز سو دے میں اٹین مینٹین اور ریکور دی آپٹیمل ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف دی لائف۔ یہ MCQs میں آ چکا ہے کہ WHO نرسنگ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ انڈیویژول پر، فیملیز پر نہیں، انڈیویژول پر بھی رکھتے ہیں، فیملیز پر بھی رکھتے ہیں، کمیونٹی پہ، آل۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، آل، چاہے وہ انڈیویژول ہو، فیملی ہو، کمیونٹی ہو، ان کے جو لائف ہے، ان کے لائف میں جو مشکلات ہے میڈیکلی، ان کے جو خدمات دی جاتے ہیں وہ نرس کہلاتا ہے۔ نرسنگ ایک پروفیشن ہے جو سارے ان چیزوں پر فوکس کرتی ہے۔ WHO کا ڈیفینیشن آپ نے جانا، آگے جاتے ہیں۔ According to International Council of Nursing (ICN), nursing encompasses autonomous and collaborative care of the individual of all ages۔ ابھی آپ نے اس پر توجہ نہیں دینا، ورڈس پر، کنسیپٹ پر توجہ دینا ہے۔ نرسنگ انکمپسز کا مطلب ہے گھیرا لگانا، آٹونومس کا مطلب ہے خود مختار۔ نرسنگ یہ ایک مطلب خاص چیزوں پر توجہ دیتی ہے، اور آٹونومس خود مختار ہوتا ہے، اینڈ کولیبریٹو ایک مشترکہ خدمت گار ہوتا ہے، آف انڈیویژول آف آل ایجز، اس میں ایج نہیں ہوتا، آف آل ایجز، اینڈ ان آل فیملیز گروپس اینڈ کمیونٹی، سک اور ویل، اینڈ ان آل سٹنگ۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ نرسنگ انکلوڈ دی پروموشن آف دی ہیلتھ۔ نرسنگ صرف مریضوں کے لیے، مریضوں کا پروفیشن نہیں، یہ صرف مریضوں کا علاج کرنا ہے، یہ پروموٹ کرتا ہے ہیلتھ کو اور پریونٹ کرتا ہے ڈیزیز کو، اینڈ دی کیئر آف دی ایل۔ پریونٹ مطلب ان چیزوں کو آپ منع کرتے ہیں جو بیمار کرا دیتی ہے، اینڈ دی کیئر آف دی ایل، ڈسیبل اینڈ ڈائنگ پیپل۔ ایڈوکیسی کا مطلب ہے وکالت، مطلب کہ خود مختار، پروموشن آف دی سیف انوائرمنٹ، ریسرچ پارٹیسپیشن ان شیپ ہیلتھ کیئر پالیسی اینڈ ان پیشنٹ اینڈ ہیلتھ سسٹم مینٹیننس اینڈ ایجوکیشن آر آلسو کی نرسنگ رولس۔ تو ساری باتیں اس میں ان کا امپورٹنٹ جو اکارڈنگ ٹو ICN ہے، انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ ہے، کہ نرسنگ ایک خود مختار اور ایک مشترکہ پروفیشن ہے جو مشترکہ لوگوں پر توجہ دیتے ہیں بغیر کسی ایج کے ریسٹرکشن کے، اور اس میں پروموشن ہیلتھ ہوتا ہے، پریونشن آف ڈیزیز ہوتا ہے، اور ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو مرنے والے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ یہ ایسے نہیں، ایک انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے 2002 میں۔ آگے جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو امریکن نرس ایسوسیشن ANA، امریکن نرسز ایسوسیشن state that the nursing is the protection, promotion and optimization of the health and abilities, prevention of the illness and injury, alleviation of the suffering through the diagnosis and treatment of the human responses, and advocacy in the care of the individual, family, communities and population۔ ابھی آپ نے کنسیپٹ پر توجہ دینا ہے۔ امریکن نرسنگ ایسوسیشن سیم WHO کی طرح ہے، کیونکہ اس میں انڈیویژول، فیملی اینڈ کمیونٹیز اور پاپولیشن پر توجہ دیتے ہیں، صرف ایک چیز پر نہیں بلکہ ایک پرسن پر، خاندانوں پر، کمیونٹیز پر۔ تو یہ ان دونوں میں کامن چیز ہے، WHO اور ANA، امریکن نرس ایسوسیشن میں۔ تو یہ پروموشن اور پروٹیکشن اور آپٹیمائزیشن ہیلتھ کے بارے میں بات کرتا ہے ANA۔ تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ WHO صرف فیملی، کمیونٹیز اینڈ پاپولیشن کے بارے میں بات کرتی ہے، اور ANA اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن، پروموشن اینڈ آپٹیمائزیشن آف ہیلتھ اینڈ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو اس میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون پروموشن، آپٹیمائزیشن، پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتی ہے، ANA یا WHO؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ANA۔ آگے جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف دا نرسنگ پروگرامس۔ نرسنگ
جیسے کہ ہم نے پڑھا فلورنس نائٹ اینگلز لیڈی آف لیمپ، انہوں نے آگے کام کیا اور آگے اسکول بن گئے، نرسنگ اسکول بن گئے۔ امریکہ میں اور دوسرے ممالکوں میں نرسنگ کالج ان کو نرسنگ اسکول کہا جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں نرسنگ کالج یا یونیورسٹی کہا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نرسنگ اسکول ہوتے ہیں۔ تو نرسنگ پروگرامز کیا ہوتے ہیں؟ ایسوسیٹ ڈگری ان نرسنگ، جب آپ انشاءاللہ بی ایس این کریں گے، بیچلر آف ڈگری ان نرسنگ، جیسے کہ تقریباً 3rd نمبر پر بیچلر ڈگری ان نرسنگ ہے بی ایس این۔ اس سے پہلے ایسوسیٹ ڈگری ان نرسنگ ہوتا ہے، لائسنس پریکٹس نرس ہوتا ہے ڈپلوما کی شکل میں۔ بیچلر ڈگری ان نرسنگ ہم کر رہے ہیں ابھی، آپ جو ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو بی ایس این۔ ماسٹر ڈگری ان نرسنگ ایم ایس این، آگے جب آپ بی ایس این کریں گے تو آپ انشاءاللہ آگے ایم ایس این بھی کریں گے اور انشاءاللہ ڈی این پی بھی کریں گے، ڈاکٹریٹ ڈگری ان نرسنگ انشاءاللہ آپ کریں گے۔ تو آگے جاتے ہیں، تو یہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں نرسنگ میں۔ ٹائپس آف نرسنگ ایجوکیشنل پروگرام، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، یہ مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں نرسنگ میں۔ ایل پی این مطلب لائسنس پریکٹس نرس، اور ایل پی این کا کیا مطلب ہے؟ لائسنس ووکیشنل نرسنگ۔ تو یہ مختلف قسم کی ڈگریاں ہے، یہ ایل پی این ڈگری، ایسوسیٹ آف دی سائنس ان نرسنگ، بیچلر آف نرسنگ جو بھی آپ کر رہے ہیں بی ایس این، آر این رجسٹر نرس ٹو بی ایس این، اور سیکنڈ ڈگری بی ایس این، یہ ماسٹر ایم ایس این۔ یہ آگے جب انشاءاللہ آپ بی ایس این کریں گے تو آپ ایم ایس این کریں گے اور آپ ڈی این ڈی کریں گے، ڈاکٹریٹ نرسنگ ڈگری پروگرام کریں گے۔ ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان، اس میں بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ ٹی این اے آئی یعنی کہ ٹرین نرسز ایسوسیشن آف انڈیا، پہلے ہم 1947 سب کانٹینٹ جب ہم متحدہ رہتے تھے تو ٹی این اے آئی تھا، یعنی کہ ٹرین نرسز ایسوسیشن آف انڈیا۔ ابھی ٹی این اے پی ہے پاکستان میں، ٹرین نرسز ایسوسیشن آف پاکستان، یہ پاکستان میں ابھی یہ ہو رہا ہے۔ تو 1947 میں سب کانٹینٹ میں ٹی این اے تھا، ابھی ٹی این اے پی ہے پاکستان میں۔ اور آفٹر انڈیپینڈنس آف پاکستان مسز سلمیٰ ترین، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، سلمیٰ ترین نے کیا بنایا تھا؟ ٹی این اے پی، ٹرین نرسنگ ایسوسیشن پاکستان۔ ٹی این اے پی کانٹین کتنے ممبر پر مشتمل ہے؟ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، 55 ممبرس پر۔ اور اس کے آگے پی این سی اے بھی ہے ہمارے یہاں، پاکستان نرسنگ کونسل واز اسٹیبلش ان 1948۔ ہمارے نرسنگ کے جو بھی اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ پی این سی سے ہوتے ہیں۔ پی این سی انیشیٹ دی نرسنگ اسکول ان ہاسپٹل ان ڈفرینٹ ایریا، جب کوئی ہاسپٹل یا کوئی کالج بنتی ہے، جب کوئی نئی چینجز آتے ہیں تو پی این سی کرتے ہیں پاکستان میں۔ پی این سی اپگریڈیڈ دی نرسنگ اسکول ٹو دی نرسنگ کالج اینڈ نیو نرسنگ کالجز۔ تو وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ پی این سی مختلف قسم کے کالج بنواتے ہیں اور نرسنگ یونیورسٹی بناتے ہیں اور اپڈیٹ دیتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان نرسنگ کونسل یہ کب بنا تھا؟ 1948۔ 1947 میں پہلے کیا تھا؟ ٹی این اے، ٹرین نرسنگ ایسوسیشن آف انڈیا۔ آگے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان نرسنگ کونسل اینڈ پارلیمنٹ ایکٹ واز پاس ان 1970 ٹو فارم اے پی این سی ود 35 ممبرز۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا پی این سی کب بنا تھا؟ 1948 میں، اور بل کب پاس کیا 35 ممبرس کا؟ 1973 میں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ دی پریزیڈنٹ از ڈی ایچ ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان، وائس پریزیڈنٹ از نرسنگ ایڈوائزر، ممبرز انکلوڈز کنٹرولر، چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، پرنسپل، ایل میڈ وائف اینڈ اسٹاف نرس۔ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہیلتھ جو محکمہ ہے، جو ہیلتھ سسٹم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ چیف نرس ہوتا ہے، سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، پرنسپل، ایل میڈ وائف اینڈ اسٹاف نرس ہوتا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ پاکستان نرسنگ کونسل سے سارے پوسٹوں پر ہوتے ہیں۔ پروویژنل بورڈ ایگزامینیشن بورڈ اسٹیبلشمنٹ فارمیشن اینڈ دی انفارمیشن واز نرسنگ کریکولم، یعنی سارے کریکولم سلیبس جو ہمیں پڑھ رہے اور جو ایگزامینیشن بورڈ ہے، یہ پی این سی سے سارا وہ کنفرم ہوتا ہے۔ ایوری انسٹیٹیوٹ ہے وہ گیٹ ریکگنائز پی این سی ٹو چیک انسٹیٹیوٹ آف اینڈ ایشو لائسنس، یعنی کہ موسٹ اسٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹ کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ
पेंसिल से रजिस्टर नहीं होता तो फिर बाद में 1 या 2 साल आप लोगों का ज़ाया होता है। तो आपने जब कोई भी दाखिला लेते हैं जिस भी कॉलेज में, पेंसिल से लाइसेंस यानी रजिस्टर होना चाहिए और आपने लिस्ट में देखना होता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा तकरीबन 25वां लास्ट स्लाइड था। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज़ भी क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आप कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। और ये हमारा लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूछेंगे कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, या नेक्स्ट टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।